تقلید امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق چند اہم امور۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کریم کی عطا سے غیب جانتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ نبی غیب داں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فتنے بڑھتے جائیں گے، اور یہ رہنمائی بھی فرمائی تھی کہ ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ ارشادات مصطفیہ کے مطابق اکابر کے راستے پر استقامت اختیار کرنا، جماعت یعنی امت کی اکثریت کے نظریات پر قائم رہنا ہی فتنوں سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ عصر حاضر کا ایک بڑا فتنہ تقلید کا انکار بھی ہے۔ اس حوالے سے چند باتوں کو ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر ایک، تقلید کا آسان الفاظ میں مفہوم یہ ہے کہ جو احکام قرآن و سنت سے قطعیت کے ساتھ ثابت نہیں بلکہ ان میں اجتہاد یعنی دلائل میں غور و فکر کر کے نتیجہ نکالنے کی ضرورت ہے، ان مسائل میں مجتہد یعنی دینی علوم کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز شخصیت کی تشریح کو اپنے لیے حجت سمجھنا اور اس کے مطابق قرآن و سنت پر عمل کرنا۔ نمبر دو، تقلید سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح انداز میں پیروی کے لیے ہی ہوتی ہے، کیونکہ خود سے آیات و حدیث کی تشریح کرنا ہمارے بس میں نہیں، چنانچہ ہم ایسی شخصیت کی تشریح پر عمل کرتے ہیں جو علم دین کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ نمبر تین، کئی آیات کریمہ اور متعدد احادیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مجتہد پر تقلید کرنا لازم ہے۔ نمبر چار، مثال نبوی کے بعد صحابہ کرام بھی اپنے درمیان موجود مجتہد حضرات رضی اللہ تعالی عنہم کی تقلید کرتے تھے۔ پھر فتنے شروع ہوئے تو اکابر نے فیصلہ کیا کہ اب عوام کے لیے فتنہ پروروں سے بچنا مشکل ہے، لہذا فقط چار اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا ہوگی۔ نمبر ایک، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت۔ نمبر دو، امام مالک بن انس اصبحی۔ نمبر تین، امام محمد بن ادریس شافعی۔ نمبر چار، امام احمد بن حنبل شیبانی۔ چنانچہ صدیوں سے امت مسلمہ ان چار ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرتی چلی آ رہی ہے۔ نمبر پانچ، چاروں مجتہدین میں سب سے اعلیٰ شان حضرت ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس لیے تو آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ رحمت الہی سے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی مقلد ہیں۔ نمبر چھ، تقلید کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندے کے لیے روز قیامت جواب دینے میں آسانی ہوگی۔ مثلا اس سے پوچھا جائے کہ تم رکوع میں جانے سے پہلے رفع یدین کیوں نہیں کرتے تھے، تو فقط اتنا کہہ دینے پر ہی بری ذمہ ہو جائے گا کہ میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتا تھا، ان کی تشریح کے مطابق رکوع میں جانے سے پہلے رفع یدین سنت نہیں ہے۔ نمبر سات، تقلید کو چھوڑنا اجماع امت کی مخالفت اور گمراہی ہے جس پر جہنم کی وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ نمبر آٹھ، ائمہ فقہ بزرگان دین کا دامن چھوڑنے والے بندے کو شیطان اور اس کے چیلے بآسانی اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں، کیونکہ ایسا شخص اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں خود قرآن و سنت کو سمجھ سکتا ہوں۔ وہ کسی بڑے کی تصریحات کو اپنے لیے حجت نہیں جانتا، بلکہ بعض بد نصیب تو یوں کہتے ہیں ہم کسی بابے کو نہیں مانتے۔ اب اگر ابلیس لعین اسے قرآن و سنت سے متعلق وسوسے میں مبتلا کرنا چاہے یا ابلیس کا کام کرنے والے انسان اس کے بہکانا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے بہت سے آزاد فکر بلاخر الحاد کا شکار ہو کر بے دین ہو جاتے ہیں، یعنی بندہ بزرگوں سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش میں بلاخر دین سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ نمبر نو، جو لوگ امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید چھوڑ کر اپنی نئی تحقیقات پیش کرتے ہیں، امام اعظم کی علمی شان و شوکت کے سامنے ان کا علمی قد کاٹ دے کر ایک محاورہ زبان پر آتا ہے، یہ منہ اور مسور کی دال۔ یہ رویہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میڈیکل کا طالب علم عالمی سطح پر تسلیم شدہ تحقیق کو رد کر کے اپنی نئی ریسرچ قبول کرنے کی دعوت دے، یا سائنس پڑھنے والا بچہ
صدیوں سے تجربہ شدہ اصول کو مسترد کر دے اور اپنا شوشہ تسلیم کروانے کی کوشش کرے۔ شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقلید کے ایک منکر سے فرمایا، تم نے قرات خلف الامام آمین بالجہر اور رفع یدین سے متعلق جو رائے قائم کی ہے وہ حق ہے یا نہیں، اس کی پیروی ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ وہ خاموش رہا۔ آپ نے فرمایا قرآن و حدیث سے جو کچھ تم نے سمجھا ہے اگر وہ برحق ہے اور دوسروں پر اس کی پیروی لازم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری تقلید ہم پر لازم ہے، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کی تقلید ہم پر حرام ہے۔ اس استدلال پر وہ ایسے خاموش ہو گیا جیسے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔